میں جمال سعید دیگھا پٹنہ سے۔ آج بات کریں گے ایڈیمس کے بارے میں۔ میں نے پچھلی کلاس میں کہا تھا ایڈیمس ہے، فریزز ہے، یا کچھ مزید جانکاری کے لیے آپ کو چاہیے کہ اچھی سے اچھی کتابیں خرید لیں اور وہاں تمام چیزیں موجود ہیں۔ ہم نے کچھ ایڈیمس کو نکالا ہے جس کا شاید وہاں موجود نہ ہو اور جس کے استعمال سے بڑا مزہ آتا ہے، اور جسٹ آپ کو کچھ ایڈیمس دینے کی میری کوشش ہے، میری خواہش ہے کہ اس طرح ایڈیمس شاید آپ کو ملے نہ ملے، تو آپ اس کے استعمال کرنے سے آپ کا سینٹینس بڑا مزہ آتا ہے، سینٹینس میں کچھ مزہ آئے گا، بولنے میں آپ کو مزہ ملے گا، سننے والے کو بھی بڑا مزہ آئے گا۔ اور اس کے پہلے تو میں بتا دوں کہ ایڈیمس کہتے کس کو ہیں۔ ایکچولی ایڈیمس میں جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ورڈ کا اگر میننگ توڑ توڑ کے جب دیکھیں گے تو آپ الجھ جاتے ہیں اور ہم نتیجہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو اسے ہم لوگ کمبائن کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے ایز اے ہول۔ تو اسی لیے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ این ایڈیمس جو ہے از دیٹ از کین ناٹ بی انڈرسٹوڈ فرام دا میننگس آف اٹس separate words but must be understood as a whole۔ تو جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہم کسی حد تک سمجھ پاتے ہیں، توڑ توڑ کے سیپریٹ کر کے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کے نتیجہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اس لیے میری کوشش ہے کہ ہم اس میں کچھ ایسے ایونٹس کو میں نے لیا ہے جس کے استعمال سے ہمارا سینٹینس تھوڑا سا امپریسو ہو جاتا ہے، سننے والے کو تھوڑا مزہ آتا ہے۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ کاک اینڈ بل اسٹوری، کاک اینڈ بل اسٹوری، تو کاک مطلب مرغا ہوتا ہے، ابل مطلب ساں ہوتا ہے، کہاں مرغا کہاں ساں، تو ایسا اگر میننگ نکالتے ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے۔ اکثر میں نے ٹیچنگ کے زمانے میں جب کچھ ٹیچرز جو کمزور ٹیچرس ہیں جب وہ پڑھاتے ہیں میننگ نکالتے ہیں سمجھانے میں، تو اسی طرح سے میننگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بچے جنہیں معلوم رہتا ہے وہ اس میں ہنسنے لگتے ہیں، چونکہ پہلے سے وہ نوٹس پڑھ کر کے آتے ہیں۔ تو یہ نانی دادی کہانی کا مطلب کیا ہوا کہ مطلب یہ ہوا کہ ایک فرضی کہانی ہے، ایک فرضی کہانی ہے، بنا مطلب کی کہانی ہے، بے معنی باتیں ہیں، ایسی فیبریکیٹڈ اسٹوری سنا رہا ہے نا، یہ فرضی باتیں کر رہا ہے نا، تو اسی کو کہتے ہیں کاک اینڈ بل اسٹوری یعنی فرضی کہانی۔ اب ہمیں کوئی کام میں بہت پریشر ہے تو ہم بولتے ہیں جواب کہ بہت پریشر ہے، کام چل، لیکن ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں انڈر دا پریشر کام چل رہا ہے، انڈر دا پمپ کام چل رہا ہے، انڈر دا پمپ یعنی بہت پریشر ہے ہمارے کام کا دنوں، ابھی شٹ ڈاؤن چل رہا ہے، ابھی الیکشن کا وقت ہے، تو دیکھیے ابھی جو کرمچاری ہے، جو کام کرنے والے ہیں، جو اسٹافس ہیں، ہم لوگ ابھی آفیسز میں اپنے ابھی کام شٹ ڈاؤن کے موقع پہ ابھی بہت پریشر ہے، اوور لوڈ ہے، ہم کہتے ہیں کہ انڈر دا پمپ، انڈر دا پمپ یعنی ایکسٹریم پریشر ہے۔ تو اب ایکسٹریم پریشر کے لیے ہم نے کون سا ایڈیم یوز کر دیا؟ ہم نے یوز کیا انڈر دا پمپ۔ اسی طرح سے ایک ورڈ آ گیا کولڈ فش، کولڈ فش، اب دیکھیے کولڈ مطلب ٹھنڈا ہوتا ہے اور فش مطلب مچھلی ہوتی ہے، تو یہ کولڈ فش کے میننگ کے جب دیکھیں تو کیا نکلتا ہے؟ سخت دل انسان، سخت دل بندہ، جس کا دل جو ہے بہت سخت ہے، پگھلتا نہیں ہے، مطلب بڑا سے بڑا بھی حادثہ ہوتا ہے، بڑی سے بڑی بات بھی ہوتی ہے تو اس کا دل پگھلتا نہیں ہے، بڑا سخت دل ہے، بولتے ہیں ہم لوگ اپنے عام بھاشا میں کہ بڑا سخت دل انسان ہے یار، اس پر کچھ اثر ہی نہیں پڑتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ ایڈیمس میں کہ کولڈ فش ہے، کولڈ فش۔ اب اس کو یوز کیجیے اپنے سینٹینس میں، آپ جیسے چاہیں یوز کر سکتے ہیں، اب تو آپ کو بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں بریک دا آئس، بریک مطلب توڑنا، آئس مطلب یہ، تو بریک دا آئس مطلب بھائی خاموشی توڑنا، سب آدمی بول رہا ہے، آپ ایک دم خاموش بیٹھے ہیں، بھائی آپ بھی اپنی خاموشی توڑیے۔ کبھی تو دیکھیے مجلس میں ایک آدمی دو آدمی خاموش سنتا رہتا ہے، سارے بول رہے ہیں وہ اس کو سنتا ہے، وہ کچھ بولتا نہیں، تو ہم بولتے ہیں بھائی آپ اپنی خاموشی توڑیے، یعنی مطلب ہے بریک دا آئس، بریک دا آئس، بریک دا آئس۔ دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے، جب اس کا استعمال کریں گے تو بڑا مزہ آتا ہے اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا، سننے والے کو بڑا مزہ آئے گا، تو اسے کہتے ہیں بریک دا آئس۔ اسی طرح سے جب کوئی آدمی کے بارے میں بولتے ہیں کہ آدمی جو ہے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا بہترین آدمی ہے، مطلب اس کی ضرورت ہے، یہ تو سالٹ آف دی ارتھ ہے، سالٹ آف دی ارتھ، سالٹ مطلب ہوتا ہے نمک، ارتھ مطلب زمین، لیکن میننگ توڑ توڑ کے نکالیں گے تو ہم اپنے نتیجہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔
تو ہم بولتے ہیں سائڈ آف دی ارتھ، سائڈ آف دی ارتھ، سائڈ آف دی ارتھ. ہم نوٹ کر دیں گے بورڈ پہ، آپ اسے اپنے ڈائری میں روز نامچہ میں نوٹ کر لیجیے، پھر اس کو یاد کر جائیے، پھر اس کو اپنے سینٹینس میں استعمال کیجیے. امید ہے آپ جلدی سیکھ جائیں گے. سالٹ آف دی ارتھ، اس ارتھ کہتے ہیں لون آلف، لون آلف، WOLF آلف. لون آلف کہتے ہیں تنہا رہنے کو جو آدمی پسند کرتا ہے. بہت آدمی اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ سالیٹیوڈ کہتے ہیں، تنہا رہتا ہے، تنہا رہنے کو پسند کرتا ہے، اور لوگوں کی بھیڑ سے بھاگتا ہے، لوگوں کی بھیڑ کو پسند نہیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادہ اس کا انٹریکشن اس کو پسند نہیں ہے، بھیڑ میں رہنا پسند نہیں ہے. اکیلے دیکھیے، اکیلے اکیلے رہتا ہے، کہیں بھی ہے تو اکیلے. دوست بھی اس میں ہیں تو بہت ہی معدود چند ہیں، مطلب جن کو انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، مطلب تھوڑے سے ہیں، 2-4 ہیں، اور وہ خاموش رہتا ہے، وہ تنہا رہتا ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں لون آلف. ابھی ہم اس کو لکھ دیں گے وائٹ بورڈ پہ، آپ نوٹ کر لیجیے گا. لون آلف میں نے بتایا کاک اینڈ بل اسٹوری، میں نے بتایا انڈر دی پمپ، میں نے بتایا کولڈ فش، میں نے کہا بریک دا آئس، سالٹ آف دی ارتھ اینڈ لون آئل. اس طرح سے سٹنگ ڈک، دیکھیے سٹنگ ڈک، بطخ. سٹنگ ڈک کا مطلب ہوتا ہے سٹنگ ڈک جس کو کہتے ہیں جس کو بس بیٹھا ہے، آنے والے جو خطرات ہیں، آنے والا جو پرابلمس ہے، آنے والے جو حادثات ہیں، اس کا فیلنگ نہیں ہے، بس ایسے ہی بیٹھا ہے. سٹنگ ڈک ہے. ابھی بھائی پینشن آ رہا ہے تو آپ کا گھر چل رہا ہے، ابھی فادر حیات میں ہے تو آپ کو چل رہا ہے، آپ کماتے نہیں ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. ابھی آپ کے گھر میں ایک کا انکم ہو رہا ہے، کل وہ ختم ہو جائے گا، تو کیسے چلے گا آنے والے دنوں میں ہمارا کام؟ اور آپ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ جوان ہیں. ایک ایگزامپل سمجھانے کے لیے، اس کو ادر مینس مت لیجیے. تو ہم اس جگہ پہ ہی بولتے ہیں کیسا آدمی ہے یار، پورا آدمی گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی ایک آدمی کمانے والا ہے، باقی سارے بڑے ہیں اور وہ لوگ کماتے نہیں ہیں، سٹنگ ڈک ہے. کل وہ ریٹائر کر جائیں گے، ان کی انکم نہیں ہوگی تو گھر کیسے چلے گا؟ ہمارا جو ہے خوددانی کیسے ہوگا؟ تو کچھ کرتا نہیں ہے. مطلب آنے والی جو خدشات ہیں، ایک ایگزامپل ہے، ایسے دوسرے ایگزامپل دوسرے تصویر آپ لے سکتے ہیں، ہے نا. تو ہم لوگ کچھ پلاننگ ہمارا نہیں ہے. اگر سماج کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پلاننگس نہیں ہے، ہم صرف اپنا لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن ماحول ہمارا اتنا خراب ہو چکا ہے، تو ہم لوگوں کو بھی ایک سوسائٹی ہونی چاہیے، یہاں پہ ایک اچھی باتیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کے پرابلمس کو سمجھنا چاہیے، اس کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے. ہمارے جو لڑکے برباد ہو رہے ہیں، ان کو ایک جگہ بیٹھانا چاہیے، ہم ان کے لیے کچھ فراہم کرنا چاہیے. ہم لوگ صرف بس اپنا بس کماتے ہیں، کھاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، اور جو آنے والے جو خدشات ہیں وہ ہم لوگ کسی ایک کے اوپر چھوڑ رکھا ہے، کسی 2 آدمی پر چھوڑ رکھا ہے. وہ بیچارہ اسٹرگل کر رہا ہے، باقی آدمی سب سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور جب بھی کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تب ہم اس سے 2-4 ہو جاتے ہیں. تو ویسے کنڈیشن میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جنرلی ایکچولی ہم لوگ سٹنگ ڈک ہے. تو دیکھیے ڈک اور سٹنگ 2 الگ میننگ ہے. جب اس کا میننگ نکالیں گے تو آپ الجھ جائیں گے، اسی لیے ہم کو ایڈوانس فریزز پر بھی دھیان رکھنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں سٹنگ ڈک، جس سے آنے والے خدشات کا، خطرہ کا اندازہ نہیں ہو. اس سے ایک آسان سا میڈیم سے جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہوں، وہ ہے برننگ کوشچن. برننگ کوشچن، برننگ کوشچن یعنی اہم سوالات. یہ سب برننگ کوشچن ایگزام میں آنے والا ہے، ایگزام میں آئے گا، یہ پوچھے جانے والے سوالات ہیں، پروبیبل کوشچنس ہیں، ہے نا. بولتے ہیں نا، یہ فریکوینٹلی آسکڈ کوشچن ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے یہ سوالات، یہ جو سوالات ہیں. تو ہم لوگ اس کے لیے جب ہم کو معلوم ہو گیا تو انگریزی میں تو اسپارک ہے، آپ کو اگر نالج ہے تو یوز کر دیکھیے. میں نے یوز کیا پروبیبل کوشچن کہا، میں نے برننگ کوشچنس کہا، میں نے فریکوینٹلی آسکڈ کوشچن، آپ جیسے چاہیں بنائیں. تو یہ برننگ کوشچن ہے، یعنی اہم سوالات ہیں، یعنی مہتوپورن سوالات ہیں جو ایگزام میں آپ کے آنے والے ہیں. آپ سمجھ میں بات آیا میں جس کا یوز کریں. اس طرح سے کوئی چیز سلیقے سے رکھنا ہے، ہر ایک چیز کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے، جس کو ہم لوگ ہاؤس کیپنگ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاؤس کیپنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو جگہ بنا ہوا ہے اس کو اسی جگہ پر رکھی جائے. یہ نہیں کہ خالی صفائی کر دیا، اس کو ہاؤس کیپنگ نہیں کہتے. چپل کی جگہ چپل ہے، برتن کی جگہ برتن ہے، کتاب کی جگہ کتاب ہے. تو جس کی جو جگہ بنی ہوئی ہے اس کو اسی آرڈر میں رکھا جائے، اسی کو کہتے ہیں ہاؤس کیپنگ.
تو یہ ایک ایگزامپل میں سمجھانے کے لیے میں نے کہہ دیا دراصل میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایپل پائی آرڈر کا مطلب ہوتا ہے ایپل پائی آرڈر مطلب سلیقے سے طریقے سے ایک سسٹم سے سسٹمیٹیکلی جو چیز ہم رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایپل پائی آرڈر اسی طرح سے ایک ناکام بندہ اگر ہے تو ہم کہتے ہیں لیم ڈک وہاں ہم نے پڑھا تھا سٹنگ ڈک یہاں ہم پڑھ رہے ہیں لیم ڈک تو سٹنگ ڈک الگ ہے اور لیم ڈک الگ ہے لیم ڈک مطلب بیٹھا ہے آنے والے خدشات کا اس کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی اندازہ نہیں ہے بس اپنا اپنا کام میں لوگ لگا ہے لیم ڈک کا مطلب ہو گیا کہ بیکار آدمی ہے ناکام آدمی ہے مطلب کسی کام کا نہیں ہے گڈ فار نتھنگ ہے نا نکارا ہے جس کو تو ابھی ایک دیکھیے ورڈ آ گیا گڈ فار نتھنگ نکارا ہے تو اسی طرح سے یہ لیم ڈک ہے لیم مطلب لنگڑا ڈک مطلب بطخ لنگڑا بطخ نکالیے گا تو پھر آپ اپنے معنی پر نہیں پہنچ پائیے گا جو سینٹینس جو اسٹوری آپ پڑھ رہے ہیں یا جو کنٹیکس میں جو آپ اپنی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے پھر الجھ جائیے گا اور اسی طرح سے ہمیں ہر چیز کا کچھ نہ کچھ حصے کی جانکاری ہونی چاہیے اس کو کہتے ہیں لیم ڈک یعنی جو ناکام بندہ ہے اس سے برائٹ اینڈ اسپارک کہتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں کبھی کبھی ارے یار وہ بندہ تو بڑا برائٹ اینڈ اسپارک ہے ہاں اسپارکنگ پرسنالٹی ہے برائٹ پرسنالٹی ہے اسپارکنگ پرسنالٹی تو اسپارکنگ کیا اس کو بول دیتے ہیں کہ ہم لوگ نیم ڈک کو بول دیتے ہیں اسپارکنگ پرسنالٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسی پرسنالٹی جو بونافائڈ ہے جو تڑک بھڑک ہے اور ہر کام کو بہت بخوبی انجام دیتا ہے چلتا ہے تب وہ لگتا ہے کہ اسپارکنگ ہے بولنے میں اس کے چلنے میں اس کے کام کرنے میں ایک الگ پرسنالٹی ہے ایک بونافائڈ ہے ہاں اسپارکنگ پرسنالٹی ہے یہ زبردست اس کے اندر پرسنالٹی ہے جو بہت ساری خوبیوں کا اس کے اندر جو مالک ہے اس کے لیے یوز کرتے ہیں نکارہ کے لیے یوز نہیں کرتے ہیں کار کے لیے یوز نہیں کرتے ہیں ایک یا لہیم شہیم ہے اور باقی کوالٹی اس کے لیے یوز نہیں کرتے ہیں اس ورڈ کا استعمال وہاں کرتے ہیں جس آدمی کے اندر کئی خوبی اس کے اندر موجود ہے اور اس کو کہتے ہیں اسپارک اینڈ برائٹ اینڈ اسپارک پرسنالٹی یعنی بہت ذہین بندہ ہے نا ذہین کس کو کہتے ہیں جو جینیس ہے جو انٹیلیجنٹ ہے ایکسٹرا آرڈینری ہے نا بہت آدمی کے اندر بہت ساری خوبی اللہ تعالیٰ نے یکجا کر رکھا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں برائٹ اینڈ اسپارک پرسنالٹی اسی طرح سے کوئی آدمی بڑی جیت کرتا ہے جیسے ابھی الیکشن چل رہا ہے کوئی پارٹی اگر بہت بڑی جیت حاصل کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں لینڈ سلائڈ کوئی آدمی کرکٹ کھیل رہا ہے بڑے مارجن سے جیت حاصل کر گیا جیسے اس نے اگر بنایا 250 رن دوسرا آدمی 150 رن میں نپٹ گیا تو ہم لوگ کہتے ہیں لینڈ سلائڈ ہو گیا بھائی ایک طرفہ یعنی بڑی جیت مطلب ایک طرفہ جیت ہو گیا یعنی بڑے مارجن سے اس کی جیت حاصل ہوئی تو اس کو بھی ہم لوگ کہتے ہیں لینڈ سلائڈ وکٹری ہم سارے ورڈس کو ابھی ہم لوگ وائٹ بورڈ پہ لکھیں گے اسے سے ایک آدمی کوئی بھی کام کو کر سکتا ہے ارے یار آپ تو گجب آدمی بڑے ٹیلنٹڈ آدمی یو کین بوائل دا اوشن دیکھیے اوشن تو اوشن ہے نا تو ہم لوگ کہتے ہیں بوائل دا اوشن آپ کوئی بھی کام کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں بڑے سے بڑے کام کو انجام دے سکتے ہیں تو ہم وہاں پہ اسی ایڈیم کا یوز کرتے ہیں بوائل دا اوشن آئیے ہم جو ورڈ استعمال کیا اس کا ہم لوگ بورڈ پہ لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو اپنے ڈائری میں روز نامچہ میں نوٹ کر لیجیے یاد کر لیجیے سینٹینس میں استعمال کیجیے بول چال کی بھاشا میں بھی استعمال کیجیے تاکہ آپ بھول نہیں پائیں آئیے نوٹ کرتے ہیں cock and bull under the pump cold fish break the ice salt of the earth salt of the lone oil sitting duck burning
boring question. Apple pie order. Lame duck. Bright and a spark. Landslide. Victory. Landslide victory. Boil the ocean. Boil the ocean and break the ice. इतना सारा सही इडियम्स मैंने अभी आपके सामने लिख रखा है, आप इसे अपना डायरी पे नोट करें, याद कर जाएं। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए। शुक्रिया।